بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، طلباء و طالبات، جیسا کہ گزشتہ لیکچر میں ہم نے طہارت اور پاکیزگی کے بارے میں پڑھا کہ طہارت کسے کہتے ہیں اور جسمانی صفائی کیا ہوتی ہے، کہ انسان صرف نہا کر اپنے آپ کو صاف تو کر سکتا ہے، لیکن اپنے آپ کو پاکیزہ کیسے بنا سکتا ہے۔ پھر اس طہارت اور جسمانی صفائی کے دو حصے میں نے بیان کیے کہ ایک وضو ہے اور ایک غسل ہے۔ لیکن آج کا ہمارا جو چیپٹر ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ چیپٹر نمبر 6، صبر و شکر اور ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگی۔ صبر و شکر اور ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگی۔ سب سے پہلی بات، صبر کس کو کہتے ہیں اور شکر کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیں، ایک مسلمان میں یہ دونوں اوصاف بہت ضروری ہیں۔ جو کسی بھی ایمان والے کے کامل ایمان کی دلیل ہے وہ کیا ہے کہ وہ صبر بھی کرتا ہے اور اللہ کا شکر بھی ادا کرتا ہے۔ یعنی انسان پر جب کوئی تکلیف آتی ہے تو اس تکلیف پر خود کو اس انداز سے قابو میں رکھ لینا کہ وہ تکلیف کسی سے بیان کیے بغیر خاموشی سے برداشت کرنا صبر کہلاتا ہے۔ انہی اوصاف کے ذریعے انسان رنج و راحت یعنی افسردگی اور سکون اور خوشحالی و تنگ دستی میں ایسا طرز عمل اختیار کرتا ہے کہ جب وہ مشکل میں ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ مشکل کو برداشت کرتا ہے۔ تو وہ کیا اس کا کہلاتا ہے؟ صبر۔ لیکن جیسے ہی اللہ اسے کوئی نعمت عطا کرتے ہیں تو وہ اس پر کیا کرتا ہے؟ وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ جیسے کہ ایک شخص جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ کھانا فراہم کر دیتے ہیں تو وہ کھانا کھانے کے بعد کیا کہتا ہے؟ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے یہ کھانا فراہم کیا۔ تو جو ایمان کے مطابق ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو پسند ہوتا ہے، دنیا کی زندگی میں انسان کو جو حالات پیش آتے ہیں وہ بعض اوقات خوشگوار ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات اس کے لیے بہت تکلیف دہ بھی ہوتے ہیں۔ اب ان دونوں صورتوں میں وہ مشکل حالات کو برداشت کرتا ہے اور مثبت رویہ رکھتا ہے۔ دوسری طرف کیا ہے کہ نعمت کے مل جانے پر بھی وہ اپنے آپ کو یہ نہیں کہتا کہ یہ میری محنت تھی، بلکہ وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور کہتا ہے یہ اللہ نے مجھے عطا کی تھی۔ اب جب وہ صبر اور شکر کا رویہ رکھتا ہے تو یہی وجہ ہے کہ ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگی میں اس کو بہت بڑی اہمیت کا
یہ ایسی اہمیت کے حامل چیزیں ہیں دونوں کہ انسان ان پر عمل کرے تو انسان کی زندگی کے وہ تمام پہلو وہ ایسے نمایاں ہو جائیں کہ انسان ایک با کردار انسان دکھائی دے. اب صبر کے لغوی معنی اگر ہم دیکھیں تو لغت میں جو اس کے معنی دیے گئے ہیں، صبر کا مطلب ہوتا ہے روک کر رکھنا یا روکنا. کیا ہوتا ہے لغوی معنی؟ اور برداشت کرنا، ناگوار حالات میں بھی اپنے نفس پر قابو رکھنا کہ یہ اگر کوئی نقصان ہو گیا ہے، یہ نہیں کہ پیٹنے لگ جائے، اپنے منہ نوچنا شروع کر دے، اپنے آپ کو تھپڑ مارنا شروع کر دے، یا اتنا پریشانی کے عالم میں خود بیٹھ جائے کہ جو پریشانی اس کی برداشت کے باہر نظر آتی ہو، تو وہ صبر نہیں ہوتا. بلکہ صبر کیا ہے کہ اپنے نفس پر قابو رکھے، گھبرانے کے بجائے ثابت قدمی کا رویہ اختیار کریں، پریشانی، تکلیف اور صدمے کی حالت میں پامردی، ثابت قدمی اور ہمت سے کام کریں اور بھروسہ رکھیں. دیکھیں ایک ایمان والا حتیٰ کہ اس کے بہت بڑا نقصان بھی ہو جائے تو وہ صرف کیا کہتا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. کہ اس کے غم کی وہ ساری کی ساری ذمہ داری کس کے؟ وہ کہتا ہے یہ اللہ کی عطا کردہ چیزیں تھیں اور اسی کے پاس ہی میں لوٹ کر جانا ہے. تو دیکھیں اگر کسی نے آپ کو کوئی امانت دی ہو تو امانت واپس کر دیں تو آپ کو کس بات کا دکھ؟ اللہ نے یہ دنیا میں جتنی بھی نعمتیں ہمیں دی ہیں اگر یہ ہم سے چھن جائیں تو ہم اللہ سے کیوں دکھ کریں؟ بھی اللہ نے تو یہ ہمیں امانت دی ہے، اور امانت جو ہے وہ واپس لوٹ جانے پر کوئی دکھ نہیں کرتا. دوسری طرف کیا ہے کہ شکر کس کو کہتے ہیں؟ شکر کے لغوی معنی کسی کے احسان اور عنایت پر اس کی تعریف کرنا، اس کا شکریہ ادا کرنا، احسان مند ہونا. احسان مند ہونا تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کون سی چیزیں ہیں کہ جو انسان اللہ پر یقین رکھتا ہے وہ جب اس کو کوئی چیز ملتی ہے تو اس پر اپنے اللہ کا احسان مانتا ہے. یا اللہ تیرا بڑا احسان، تو نے مجھے یہ چیز عطا کی، اور اپنی زبان سے بھی کھل کر اس چیز کا اظہار کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں عنایت کی ہیں اس کا اعتراف کرتا ہے کہ یا اللہ میں مانتا ہوں یہ تو نے مجھے سب کچھ عطا کیا ہے. تو ایک مومن کی یہ نشانی ہوتی ہے، وہ کہتا ہے یا اللہ تیرا شکر ہے کہ ایک شخص پیدل چل رہا ہے لیکن تو نے مجھے بائک دے دی. یا اللہ تیرا شکر ہے کہ لوگ بھوکے زندگی گزار رہے ہیں تو مجھے 3 وقت کی روٹی فراہم کر رہا ہے. یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے دوسرے کئی لوگ ایسے جن کے پاس لباس نہیں ہے، مجھے تو نے اعلیٰ لباس زیب تن کرنے کے لیے دیا. تو یہ کیا ہوتی ہے؟ یہ ایک ایمان والے کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی نعمتوں پر، اس کے عطا کرنے پر اس کی تعریف کرتا ہے، اس کا شکریہ ادا کرتا ہے اور اس کا احسان مند ہوتا ہے. جس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جائے، اس کی عنایات کا اعتراف کیا جائے، اس کے احسانات پر سجدہ شکر بجا لایا جائے. اب شکر ادا کرنے کے 3 طریقے ہوتے ہیں. شکر ادا کرنے کے طریقے کتنے ہیں؟ 3. کون کون سے؟ پہلا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی نعمت دے دیں تو آپ زبان سے الفاظ ادا کر کے، زبان سے الفاظ ادا کر کے آپ اللہ کا شکر ادا کریں. یعنی اللہ نے آپ کو کھانا دیا ہے، آپ کہتے ہیں الحمدللہ. پینے کے لیے دیا ہے، آپ کہتے ہیں الحمدللہ. کوئی چیز عطا کی ہے تو آپ کہتے ہیں یا اللہ تیرا شکر ہے.
دوسرا کیا ہے کہ دل میں اللہ کی عظمت اور اپنی اطاعت اور بندگی کا احساس ہونا، یعنی دل میں اللہ کی بندگی کا احساس پیدا کرنا۔ جب انسان کو اللہ تعالیٰ کچھ عطا کرتے ہیں تو اس کے عطا کرنے کے بعد وہ اپنے دل میں یہ بات تسلیم کرتا ہے، یار یہ اللہ نے، اگر اللہ تعالیٰ مجھے نہ دیتے تو میں کون سی ایسی طاقت رکھتا ہوں، تو یا اللہ تو ہی ہے جو مجھے عطا کرنے والا ہے۔ اس کے حوالے سے مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے کہ ایک دفعہ اللہ کے پیغمبر مسجد نبوی میں بیٹھے تھے۔ مسجد نبوی کے کونے میں ایک شخص دعا مانگ رہا ہے اور اس کے کلمات کیا ہیں؟ یا اللہ تو ہی میرا اللہ ہے، جو کچھ بھی مانگتا ہوں میں تجھ سے مانگتا ہوں، یا اللہ تیرے سوا میرا کوئی نہیں، تو ہی عطا کر دے۔ ایسے الفاظ وہ ادا کر کے جب اللہ کی بندگی میں اپنے آپ کو سب سے کمتر اور اللہ کی بڑائی میں اللہ کو سب سے بلندر سمجھنے لگتا ہے، تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا وہ فلاں شخص جو دعا کر رہا ہے اسے کہو جاؤ تمہاری دعا کو بولو۔ تو اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد جب اللہ کی عطا کردہ نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کر کے اس کی بندگی میں انسان اپنے آپ کو لگا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا وہ ایک طریقہ ہے۔ اس کے بعد تیسرا طریقہ کون سا ہے؟ اپنے عمل سے اللہ کے احکام کی بجاوری لائیں۔ جب وہ اپنے اعمال سے اللہ کے احکامات کو، یعنی اللہ نے حکم دیا ہے نماز ادا کرو، نماز ادا کرو، اللہ نے حکم دیا ہے کہ زکوٰۃ دو، زکوٰۃ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ آپ میرے راستے میں قربانی کرو تو اپنے مال میں سے وہ کچھ حصہ اللہ کے راستے میں قربانی کرتا ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ تو قرآن مجید میں شکر کے مختلف انداز بیان کیے گئے جن کی تاکید بھی کی گئی، اور فراخی و فراوانی انہی لوگوں کا مقدر کی گئی جو شکر گزاری کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اب دیکھیں یہ ایک مزاحیہ سی بات ہے لیکن بیٹا سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ کبھی ہم نے غور کیا ہے کہ ہمارے علماء جو ہیں، جو ہمارے مساجد میں امام مسجد ہیں، ان کی تنخواہیں کتنی سی ہوتی؟ کوئی 10,000، کوئی 8,000، بڑی سے بڑی کوئی 15,000 تک۔ لیکن آپ ان کو جب بھی پوچھیں گے قاری صاحب کیا حال ہے، وہ کہیں گے الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں اولاد بھی باقی لوگوں سے زائد نوازتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، ہر بات پر کہتے ہیں الحمدللہ۔ اللہ کا بہت کرم ہے، اللہ تعالیٰ نے بہت نوازا ہے، بڑی پرسکون زندگی گزر رہی ہے۔ ہاں اخراجات اللہ تعالیٰ ہی پورے کرتے ہیں، شکر الحمدللہ ہو جاتے ہیں۔ جبکہ اس کے مقابلے میں ایک دوسرا شخص جو کہ ایک اچھی جاب کرتا ہے، جس کی 1.5-2 لاکھ روپے تنخواہ ہے، اگر اس شخص سے پوچھو جس نے کبھی جو ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے نہیں سوچا، اللہ کے راستے میں آ کے سجدہ ریز ہونے کے لیے نہیں سوچا، تو وہ شخص کیا کرتا ہے؟ اس سے پوچھو یار مہنگائی بہت، خرچے ہی نہیں پورے ہوتے، دن رات محنت کرتا ہوں، 6 نوکریاں کر رہا ہوں، پھر بھی سمجھ نہیں آتی، مہینہ پورا نہیں ہوتا۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ کہ اس کے کام میں برکت نہیں ہے، اور جو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ اتنا کچھ عطا کرتے ہیں اور اس کے کام میں برکت پیدا کر دیتے ہیں، اس کے مال میں برکت پیدا کر دیتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ،
اگر شکر ادا کرو گے تو تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا۔ تو یہ ایک شکر کرنے والے شخص کی زندگی ہے، اس کے شکر کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے مال میں اور اس کے اعمال میں برکت پیدا کر دیتے ہیں۔ تھوڑا سا بیٹا میں آپ کو برکت کی وضاحت کرتا چلوں۔ دیکھیں، اگر آپ تھوڑی سی تحقیق کریں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے حلال چیزوں میں ہمیں قربانی کرنے کا ایک درس دیا ہے، اور ہم حلال چیزوں کی قربانی بھی کرتے ہیں۔ تو حرام چیزیں کھانے سے منع کیا ہے۔ اب اس حرام اور حلال میں برکت کا ہم موازنہ کرنے لگے ہیں کہ ایک جانور جس کو ہم بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں، کتا جس کو کہتے ہیں، اگر اس کے بچے پیدا ہوں تو ایک دم 8 سے 10 بچے پیدا ہوتے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ تعداد میں، جبکہ اس کے مقابلے میں ایک بکری جو ہے اس کے 2، حد اچھی نسل کی بکری ہوگی تو 3 بچے۔ پھر اس چیز کا استعمال زندگی میں ہے ہی نہیں، جبکہ سارا سال ہم ان حلال جانوروں کے بکروں کا گوشت اور گائے کا گوشت ہم کھاتے بھی رہتے ہیں، اس کے باوجود ہم یہ قربانی کے دنوں میں کبھی منڈی جائیں تو صحیح، یہ اللہ کی طرف سے حلال چیزوں میں برکت ہے کہ پھر بھی ہمیں لاکھوں کی تعداد میں بکرے، گائے، اونٹ یہ ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں، تو اسے کہتے ہیں برکت۔ لہذا جو بندہ اللہ کے سامنے شکر کرتا ہے اس کی نعمتوں پر، اس کے اعمال کی صورت میں، اس کا زبان سے ادا کر کے یا اس کے احکامات کو بندگی کی صورت میں، تو اللہ تعالیٰ اس کے مال اور اعمال میں برکت پیدا کر دیتے ہیں۔ اب اسی طرح ایک مسلمان کوئی دکھ، تکلیف یا پریشانی کا سامنا کرنا پڑے تو اسے سوچنا چاہیے کہ یہ میری آزمائش ہے، اللہ کے سوا کوئی دور نہیں کر سکتا، مجھے اس موقع پر بے صبری سے کام نہیں لینا چاہیے، بلکہ اس حالت میں اللہ سے مدد مانگنی چاہیے۔ میں کچھ دن پہلے ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا کہ انسان جب پریشان ہونے لگے تو صرف اتنا کہہ دے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یہ ایک ورد پڑھتا رہے، اس کو کوئی پریشانی نہیں آئے گی، کیونکہ پریشانی انسانی دماغ سے آنی، اور دماغ میں سوچنے کی قوت اللہ نے پیدا کرنی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کوئی پریشانی اس کے لیے نہیں رکھیں گے، اس کی پریشانیوں کو خود ہی دور کر دیں گے، تو وہ ایک خوشگوار زندگی گزارے گا۔ اسی طرح اطمینان و ثابت قدمی کے ساتھ حالات کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت پیدا ہو، اور اللہ تعالیٰ ہر قسم کی پریشانی اور گھبراہٹ سے نجات دے گا۔ مسلمانوں کی اجتماعی زندگی میں صبر کے مفید نتائج سامنے آتے ہیں۔ کیا ہے؟ اگر 2 بھائی آپس میں بولنے لگے ہیں، ایک کو غصہ آیا دوسرا صبر کر جائے تو جھگڑا نہیں ہوگا۔ اسی طرح قوموں پر جب کوئی مصیبت یا برا وقت آ جاتا ہے تو اس کا مقابلہ صرف ہمت اور صبر سے ہی کیا جا سکتا ہے۔ اگر ہمت اور صبر کو چھوڑ دیا جائے تو حالات میں کیا ہو جائے گا؟ افراتفری پیدا ہو جائے گی، بد نظمی پیدا ہو جائے گی، مایوسی، اور لوگ ایک دوسرے سے جھگڑنے لگیں گے، ایک دوسرے کے مالوں کو چھیننے لگ جائیں گے، اور اسی طرح ہی تو قومیں تباہ ہوتی ہیں۔ ایسی قومیں یہ ثابت کرتی ہیں کہ وہ آزمائش میں پورا اترنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، عالمی برادری میں انہیں ایک باعزت مقام حاصل کرنے کا کوئی حق نہیں ہے اگر قوم صبر نہیں کرتی۔ لیکن جو لوگ صبر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے صبر کا بدلہ ان کو ایک نہ ایک دن ضرور دیتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت انہی کو حاصل ہوتی ہے جو صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا؟ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو قرآن مجید میں ایک اور جگہ حکم فرمایا، فاصبر لحکم ربک، یہ حکم کس کے لیے تھا؟
اللہ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو یہ حکم دیا، بس اپنے رب کے حکم سے صبر کیجیے۔ حضرت ایوب کے بارے میں آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک بیماری میں مبتلا کر دیا، اور اس بیماری میں ایسا مبتلا کیا کہ ان کے جسم کا ہر حصے پر بیماری، حتیٰ کہ ان کی بیویاں چھوڑ گئیں، صرف ایک بیوی جس کا نام رحمہ تھا وہ ان کے ساتھ رہی۔ تو ان کی بیوی نے ایک دن کہا کہ اے اللہ کے رسول، اللہ کے پیغمبر، آپ اللہ سے دعا کیوں نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی بیماری کو دور کر دے؟ تو حضرت ایوب علیہ السلام نے کیا کہا؟ ہے میری پیاری بیوی، ابھی اتنے دن تو گزر لینے دو جتنے دن میں نے صحت مندی میں گزارے تھے، کہیں میرا اللہ یہ نہ کہہ دے کہ اے میرے پیغمبر تو نے صبر نہیں کیا۔ اور اسی لیے تو اللہ نے حکم کیا فرمایا، فَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ، بس اپنے رب کے حکم سے صبر کیجیے۔ لیکن جب انہوں نے صبر کیا تو 18 سال کے بعد جب اللہ نے انہیں بیماری سے نکالا، بیماری کو ختم کیا، انہیں صحت مند کر دیا، تو اللہ نے ان کا ذکر پتہ ہے کیا ہے کس انداز میں کیا؟ نعم العبد۔ نعم العبد کا مطلب ہوتا ہے اچھا بندہ، اور اللہ نے اپنے اس پیغمبر کو اچھے بندے کے نام سے قرآن مجید میں ہمیں بتا دیا کہ میرا ایک پیغمبر ایسا بھی گزرا تھا جس کو میں نے صبر کرنے کا حکم دیا، اور اس نے اتنا صبر کیا کہ میں نے اسے ایک اچھا بندہ کہنا پسند فرمایا۔ تو یہ کیا ہے؟ صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے بڑے حوصلے والے رسولوں کی سنت قرار دیا کہ جو صبر کرتے ہیں وہ ان رسولوں کی سنت پر عمل کرتے ہیں۔ کن رسولوں کی؟ جن کے بارے میں اللہ نے نعم العبد کہا، اور وہ کون تھے؟ حضرت ایوب علیہ السلام۔ پھر حضرت ایوب علیہ السلام کی عمر کہاں 80-90 سال کے لگ بھگ، بلکہ 100 سال کے لگ بھگ۔ تو انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ، اولاد نہیں ہے، اولاد عطا فرما۔ تو اللہ نے ان کے صبر کو اتنا پسند فرمایا تھا کہ اتنی بڑی عمر میں بھی اللہ نے ان کو اولاد فرمائی۔ اور اولاد کون سی؟ اولاد بھی دیا تو ان کو بیٹا یحییٰ، وہ بھی پیغمبر، باپ بھی نبی اور بیٹا بھی نبی۔ دیکھیں یہ صبر کرنے والوں کا نتیجہ ہے۔ دنیا اور آخرت میں حقیقی کامیابی کی خوشخبری کے حقدار وہی افراد ہیں جو صبر اختیار کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں، مشکل آ جاتی ہے سکون سے۔ اللہ تعالیٰ کو شاید ہمارے ان حالات پر کیسا رحم آئے گا کہ ہمارے ملکی حالات میں ان لاک ڈاؤن کے دنوں میں بہت سے لوگوں نے صبر اختیار کیا، انہوں نے صبر سے کام لیا۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے قرآن میں بھی فرماتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کو کیا کر دو؟ خوشخبری سنا دو۔ کون سی خوشخبریاں؟ کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے اچھے اعمال رکھیں گے۔ تو یہ کیا ہے؟ ہمیں چاہیے کہ اگر کوئی تکلیف یا مصیبت آ پڑے تو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر صبر اور استقامت کا مظاہرہ کریں۔ یعنی ان حالات میں بھی ہمیں صبر سے کام لینا چاہیے۔ ان حالات میں اگر ہمارے ملکی طور پر حالات ایسے ہو گئے ہیں تو آپ گھروں میں بیٹھ کر اپنی تعلیم کو آپ جاری رکھیں۔ یہ نہیں کہ اب جی ہمارا صبر ہے، ہم نے نہ کتاب کھولنی ہے، نہ ہم نے لیکچر سننے ہیں، نہ ہمیں کچھ آنے کو، بس کھائیں اور سوئیں اور انجوائے کریں۔ یہ نہیں، صبر یہ ہے کہ آپ ان حالات کے مطابق اپنے آپ کو اتنے دن کے لیے رکھیں۔ حالات کے مطابق آپ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانیں، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جو اللہ نے آپ کو عطا کی ہیں ان پر اس کا شکر ادا کریں۔
اس سے ہی دین اور دنیا دونوں کی کامیابی ہے۔ تو یہاں پہ بیٹا ہمارے 4 سوالات دیے گئے ہیں۔ پہلا ہے اسلامی تعلیمات میں صبر کی ترغیب کیوں دی گئی ہے؟ کیونکہ صبر جو ہے اس کی ترغیب اس لیے دی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور جب کوئی بھی قوم صبر سے کام لیتی ہے تو اس قوم میں نہ تو مایوسی آتی ہے، نہ اس قوم میں افراتفری اور بد نظمی ہوتی ہے، نہ اس قوم میں ظلم آگے بڑھتا ہے، بلکہ وہ قوم اللہ کی طرف سے نازل کردہ آزمائش پر پورا اترتے ہیں۔ جس طرح اللہ نے قرآن مجید میں اپنے پیغمبر کی مثال دے کر حضرت ایوب علیہ السلام کی ہمیں سمجھایا کہ صبر کرنے والے جو ہوتے ہیں جب اللہ کے حکم سے صبر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں اچھا بندہ ہونے کا لقب دیتے ہیں۔ دوسری طرف قرآن و سنت میں شکر کی کیا اہمیت ہے، تو ہم اللہ کے حکم کے مطابق اللہ نے جو قرآن مجید میں فرما دیا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا، اور اللہ کے پیغمبر نے بھی ہمیں شکر کرنے کا حکم فرمایا۔ اسی طرح تیسرا سوال ہے شکر کے لغوی معنی کیا ہیں؟ شکر کے لغوی معنی کسی کے احسانات پر، کسی کی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں عطا کرنے پر اس کی تعریف کرنا، شکریہ ادا کرنا، احسان مندی کا تسلیم کرنا۔ چوتھا سوال قرآن پاک میں صبر کرنے والوں کو کیا بشارت دی گئی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حقیقی کامیابی کی خوشخبری کے حقدار وہی لوگ ہیں جو صبر کرنے والے ہیں۔ لہذا خالی جگہ پر کریں، صبر و شکر ڈیش ہونے کی دلیل ہے، کامل ایمان ہونے کی دلیل ہے۔ صبر و شکر ایمان کے کامل ہونے یا کامل ایمان کی دلیل ہے۔ قرآن کریم میں شکر کے متعلق بہت سی آیات آئی ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو صبر کرنے کا حکم دیا ہے۔ چوتھی ہے بے شک اللہ تعالیٰ ڈیش کے ساتھ ہے، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، جو ہم نے ابھی اوپر ترجمہ پڑھا ان اللہ مع الصابرین۔ دکھ تکلیف کو اللہ ہی دور کر سکتا ہے، کوئی بھی شخص اپنے اختیارات میں یہ چیزیں نہیں رکھ سکتا۔ لہذا یہ چیپٹر بہت امپورٹنٹ کہ اپنے آپ کو اگر اللہ نے کوئی نعمت چھین لی ہے تو صبر کرے، اللہ کی طرف سے کوئی تکلیف آئی ہے تو صبر کا مظاہرہ کرے، اور اگر اللہ نے کچھ عطا کر دیا ہے تو الحمدللہ اس کا شکر ادا کرے، اور شکر ادا کرنے کے طریقے جو ہیں ان طریقوں سے اللہ کا شکر ادا کریں۔ وہ طریقے آپ کے سامنے بیان ہو چکے ہیں کہ زبان سے الحمدللہ کہیں، یا دل میں اللہ کی بندگی کا احساس کہ یا اللہ تو نے مجھے یہ عطا کیا ہے، یا اللہ تیرے سامنے میں جھکوں، تیرے سامنے سجدہ ریز ہوں، تیرے سامنے اس عنایات کا اعتراف کروں، اور عمل سے اللہ کے احکامات کی بجا آوری لانا کہ اللہ نے جو ہمیں احکامات دیے ہیں اس کے مطابق اعمال کریں، جن اعمال کے کرنے سے اللہ تعالی ہمیں کیا کریں گے، وہ ہمارے شکر کو قبول کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ اپنے حکم پر عمل کریں گے، جو اللہ نے فرمایا کہ جو شکر ادا کرتے ہیں ان کو میں اور زیادہ عطا کرتا ہوں۔ لہذا یہ چیپٹر شکر ادا کرنے کے بارے میں اور تکالیف پر صبر ادا کرنے کے بارے میں ہمیں دیا گیا۔ تو بیٹا ہماری زندگی کا ایک پہلو جو کہ صبر اور شکر سے متعلق تھا، اس کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات ہم نے پڑھے، اور ان پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں ان اعمال پر غور و خوض بھی کرنا چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں کن اعمال پر صبر کرتے ہیں اور کن اعمال پر شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ دنیاوی امور میں اس کو استعمال کرنے کے بجائے ہماری زندگی میں یہ دونوں اعمال لے کر آئیں کہ ہم اللہ کا شکر بھی ادا کرتے رہیں اور اس کی طرف سے نازل ہونے والی آزمائشوں پر صبر بھی کریں۔ آج کے دن کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔